بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اب آتے ہیں ہم مین اس حصے کی طرف جہاں پر میں آپ کے آگے وہ دلائل رکھوں گا کہ دجال ہماری اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، دجال نے کسی اور دنیا سے آنا ہے، کسی اور یونیورس سے آنا ہے۔ میں آپ کے آگے 3 دلائل رکھوں گا، اور یہ 3 دلائل جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں سمجھنے، اور آف کورس یہ ساری صحیح حدیث سے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایکسپلین کروں گا چیزیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دجال کے فائنل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی اس ویڈیو میں دجال کے اوپر کافی ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کافی سارے ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جو شاید بہت سی جو کنفیوژنز ہیں لوگوں کو وہ شاید دور کرنے میں ان کو ہیلپ ملے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری کوشش ہے کہ اس کو اکارڈنگ ٹو اوتھینٹک احادیث میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں۔ ہم نے اصلاح چینل پر اب تک جتنے بھی ہم نے اینڈ آف ٹائمز کے اوپر دلائل دیے ہیں، جو حالات حاضرہ کے ساتھ جو چیزیں بھی میچ کی ہیں، سب کچھ کیا ہے، وہ سب کچھ ہم نے الحمدللہ اوتھینٹک احادیث کی روشنی میں ہی ہم نے یہ سب چیزیں آپ کے آگے رکھی ہیں۔ اور یہ دجال کا جو ایپیسوڈ ہے جو اس کو وعدہ کیا تھا میں نے آج سے 2 سال پہلے کہ میں کوشش کروں گا اس کو ایکسپلین کرنے کی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی مشکل ٹاپک ہے، اس کو اکارڈنگ ٹو اوتھینٹک احادیث اس کو سمجھنا اور اس کو پھر اس کے بعد آگے کسی کو ایکسپلین کرنا۔ تو ود دا ہیلپ آف اللہ آئی ول ٹرائی ٹو ڈو دیٹ انشاءاللہ۔ اللہ سے ہیلپ کی دعا بھی کرتا ہوں، امید بھی رکھتا ہوں، اور کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی چیز کو پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو ہم نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں نہ کچھ آگے کسی کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو ود دا نیم آف اللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو، اور اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے میں آپ کے آگے رکھوں وہ یہ ہے کہ جو قبر میں ہمارے معاملات ہونے والے ہیں ہمارے ساتھ، اس میں دجال بھی ایک حصہ ہے۔ اس میں جہاں سوالات ہیں کہ رب کون ہوگا اور رسول کون ہے تیرا، اور تیرا دین کیا ہے، یعنی کہ من ربو کا، من رسولو کا، من دینو کا۔ اور اس کے بعد ایک چوتھا بھی ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ جب کوئی ان باتوں کا صحیح طرح سے جواب نہیں دے سکے گا تو فرشتے اس کو یہ کہیں گے کہ تو نے خود کیوں نہیں کوشش کی تھی پڑھنے کی، سمجھنے کی، تو نے صرف سنی سنائی باتوں پر جو لوگ کہتے تھے اسی پر تو نے عمل کیا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ ایک اور 5واں پوائنٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دجال جیسے فتنے سے، اس جیسے یا اس سے ملتے جلتے فتنے سے ہمیں کوئی سچویشن ایسی قبر میں ہمیں فیس کرنی پڑے گی جس میں ہمارا ٹیسٹ ہوگا ہمارے ایمان کا۔ جس طرح جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو اس وقت جتنے بھی لوگ دنیا میں موجود ہوں گے ان سب کا ٹیسٹ ہوگا، ان کے سامنے وہ ایسی چیزیں کرے گا جس سے لوگ پریشان ہو جائیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو خدا کے سوا، اللہ کے سوا یہ کام تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو جس کی وجہ سے وہ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی دجال آئے گا، اس کا خروج جب بھی ہوگا، تو آپ نے اس کے پاس نہیں جانا، اس سے دور رہنا ہے، کیونکہ جو اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایمان والا بھی جو شخص ہوگا اس کے پاس جائے گا تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی سی بات کی وجہ سے جو اس کے دل میں شک کہیں نہ کہیں ڈالے گی، اسی شک کی بنیاد پر وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ تو بڑے خطرناک معاملات ہیں، دجال سے بچنا ہے، دجال سے دور رہنا ہے۔ اس لیے احادیث میں کلیئرٹی میں آتا ہے کہ لوگ پہاڑوں میں بھی جائیں گے دجال سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ آئسولیشن ہوگی، لوگوں سے دور رہے گا، اور جو معاملات دجال کرے گا وہ اس سے اسی رینج سے باہر ہوگا۔ دجال کے زیادہ تر تو معاملات ہیں بڑی بڑی سٹیز میں، بڑے بڑے ممالک میں، لیکن جو پہاڑوں میں جو آئسولیشن میں لوگ چلے جائیں گے وہ بچ جائیں گے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال جو قبر میں جو معاملہ پیش آئے گا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہوئے
اور قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوتھینٹک فرامین کے مطابق ہم اپنا عقیدہ درست کریں، اور ہم اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہر چیز کا جو مالک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی قوت نہیں ہے۔ جس طرح ورڈ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے ہمیں۔ یہ ورڈ اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے، یہ جو سینٹینس ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے کہ کوئی بھی قوت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے سب کچھ، تمام ایگزسٹنس جو ہے وہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہے، اور تمام ایگزسٹنس سے جو اندر جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے حکم سے ہی چل رہی ہیں، اللہ کی علم سے ہی یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ اور یہ چیز بہت ضروری ہے سمجھنی۔ جب ہم اللہ کو حقیقی معنوں میں رب تسلیم کر لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے معاملات آسان ہوں گے، اور وہ دجال کو بھی اس جیسے فتنے کو قبر میں فیس کرنا، اور قبر کے تمام جو سوالات ہیں ان کے جواب دینا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس میں ہیلپ فرمائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دجال کے ایپیسوڈ کی طرف۔ دجال میں سب سے پہلے جو چیز سمجھنے والی ہے اس کا حلیہ، وہ بیسیکلی ایک تو آپ چیز سمجھ لیں کہ دجال جس طرح ہم عام انسان ہیں اس طرح کا عام انسان نہیں ہے، وہ ایکسٹرا آرڈنری طور پر مختلف ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا سا نہیں کافی ڈیفرنٹ ہے، اور وہ ساری احادیث میں آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا اور خبردار کیا، اور وہ تم ہی میں نکلے گا، پس یاد رکھنا کہ تم اس کے جھوٹے ہونے کی اگر کوئی دلیل نہ بھی تمہیں کوئی دلیل معلوم ہو تو یہی دلیل کافی ہے کہ وہ مردود کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنی اس کی آپ اس کی حساس ہونے کی نوعیت کو سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے مخاطب ہیں، تمہیں اگر کوئی اور بھی دلیل نہ ملی، یعنی کہ اگر کوئی اور دلیل نہ ملی، اتنا سینسٹیو معاملہ ہوگا کہ وہ اتنی سب چیزیں کرے گا آ کے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، لیکن یہ دلیل ہی سمجھ لینا کہ یہی تمہارے سمجھنے کے لیے کافی، اگر اور کوئی دلیل نہ بھی اس کے آگے تم رکھ سکو کہ وہ کانا ہے اور اللہ کانا نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اندر عیب ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ سمجھ لیں۔ اور دجال کا جو اس میں ایک اور پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے کہ دجال کا جو خروج ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی ہوگا۔ اس سے یہ نہیں کہ یہ چیز ایک سمجھ میں آتی ہے کہ جو اکثر لوگ یہ کانسیپٹ دیتے ہیں کہ وہ دجال ٹریول کرتا ہے یا وہ دنیا میں آتا جاتا رہتا ہے، یہ سب معاملات یہ سب غلط ہیں۔ یہ سب عقائد جو ہیں وہ اس صحیح حدیث سے ٹکراتے ہیں، ان صحیح حدیث سے ٹکراتے ہیں۔ یہ عقائد جو لوگ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں پہلے بھی تھا، اور پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے اس دنیا میں نہیں آیا، اور میں آگے چل کے ابھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ ابھی تک اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، وہ ایک ہی بار آئے گا، میں آگے چل کے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ لیکن اس کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا ہے۔ پلیز ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کو لمبے ہونے سے میں روکنے کی اگر کوشش کروں گا، اگر کچھ شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو بہت سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ رہ جائیں گے، تو اس لیے ضروری ہے کہ میں سارے جو ہے نا پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں اور سٹیپ بائی سٹیپ میں بڑی باتوں کی طرف جاؤں۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ دجال کا خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی ہوگا، اس سے پہلے یعنی کہ تمام نبیوں نے ڈرایا تو ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے دجال کبھی آیا نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دجال کی جو آنکھ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی ماتھے پہ ایک آنکھ ہے اور وہ ایک ہی آنکھ والا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی رائٹ اور لیفٹ پہ جو آنکھوں کی جو سچویشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایکسپلین کی ہے کہ دجال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے بھی فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ اس طرح مٹی ہوئی ہے، اور دوسری آنکھ جو ہے وہ اس کی وہ جس سے وہ دیکھ پاتا ہے، جو اس کی جو نظر آنے والی جو اس کی جو کام کرنے والی جو آنکھ ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن دوسری آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رائٹ اور لیفٹ کا کانسیپٹ اس کی بہرحال اس کی جو شیپ میں موجود ہوگا اس کی آنکھ میں، اس کی آنکھ ماتھے پہ نہیں ہوگی، اس کی آنکھ اسی طرح فیس کے حصے میں ہوگی، ایک آنکھ اس کی مٹی ہوگی اور دوسری آنکھ اس کی ٹھیک ہوگی،
جو ٹھیک بھی ہوگی آنکھ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ روشن ستارے جیسی ہوگی, اٹ وڈ بی لائک اے اسٹار. اور اس کو دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سبز شیشے کی طرح ہوگی, یعنی کہ عام انسانوں کی جیسے اس کی آنکھ نہیں ہے, اس کی آنکھ ایک اسٹار جیسی, ایک ستارے جیسی اس کی آنکھ ہے, ٹھیک ہے. اور کئی جگہوں پر حدیث میں آتا ہے کہ ابھرا ہوا جو انگور والی جو اس کی آنکھ ہے وہی آنکھ اس کی جو بیسکلی جو کام کرنے والی آنکھ ہے, دوسری بالکل مٹی ہوئی ہے. تو یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اس کی کلیئرٹی میں سمجھ لیں کہ ایک آنکھ اس کی ستارے جیسی ہے, دوسری مٹی ہوئی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں, اس کے جو جسامت ہے اس کی طرف چلتے ہیں. احادیث میں ہمیں کلیئرٹی میں ملتا ہے, میں یہ باری باری احادیث آپ کے آگے رکھتا ہوں, کہ اس کا جسم ہم جیسے انسانوں کی طرح یعنی کہ 6 فیٹ 7 فیٹ اس طرح کی ہائٹ, نارمل انسانوں والی ہائٹ نہیں ہے اس کی. وہ ایک جائنٹ ہے, ایک بہت بڑے جسم والا, بہت بڑے قد والا ہے دجال. اس میں آپ کو حدیث رکھتا ہوں جس میں تمیم داری والی حدیث ہے. تمیم داری والی جزیرے والی آئلینڈ والی بات پہ میں تھوڑا سی آگے آتا ہوں بعد میں, لیکن پہلے یہ حدیث سمجھ لیں کہ اس میں واضح لکھا ہے کہ تمیم داری نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے ایک بہت بڑا انسان دیکھا. اس میں کلیئرٹی میں لکھا ہوا ہے ایک بہت بڑا انسان دیکھا, اس قدر بڑا انسان پہلے کبھی نہیں انہوں نے دیکھا تھا, یعنی کہ وہ اتنا بڑا سائز میں اتنا بڑا انسان تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑے جسم والا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک مستدرک میں ایک حدیث آ جاتی ہے, مستدرک کی زیادہ تر حدیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں, لیکن یہ جو چیزیں میچ کر رہی ہوتی ہیں, میں نے ہمیشہ سے یہ آپ کو عرض کی ہے کہ جو بھی حدیث ضعیف حدیث میچ کرے گی صحیح حدیث کے ساتھ اس کو ہم لیں گے ڈیٹیل جاننے کے لیے. وہ یہ حدیث ادروائز ہم کوئی ایسی ضعیف حدیث نہیں لیں گے جو کہ صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہوگی یا کوئی علیحدہ سے کوئی سٹانس کھڑا کر رہی ہوگی جو کہ کنفیوز کرے گی لوگوں کو, اس لیے ہم وہ حدیث نہیں لیتے. ہم اسٹرکٹلی ہم اپنی بات کرتے ہیں اوتھینٹک حدیث سے, اور صرف وہ ضعیف حدیث لیتے ہیں جو کہ صحیح حدیث کے مطابقت میں ہوتی ہیں, جو کہ معاملے کو تھوڑا سا اور بہتر کر رہی ہوتی ہیں سمجھنے کو. تو بہرحال اس میں لکھا ہوا دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی, گردن لمبی ہوگی, دونوں کندھوں کے درمیان چوڑائی زیادہ ہوگی. اس کے علاوہ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت امیزنگ ہے, اور اس کو تھوڑا سا غلط بھی سمجھے ہیں میرے انالیسس کے مطابق, اللہ نوز بیسٹ. اس میں یہ کلیئرٹی میں یہ لکھا ہوا ہے تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک, اس حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی مخلوق نہیں بنائی جو دجال سے بڑی ہو. اب اس کو ترجمے میں اکثر انڈرسٹینڈنگ میں لوگ اس کو لے گئے کہ اس کو جو فتنے میں اس سے بڑی ہو یا آزمائش میں اس سے بڑی ہو, تو یہ ان کی ایک رائے ہے. اور اس پر دوسری حدیث مل جاتی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ آزمائش فتنہ جو ہے دجال کا وہ حضرت کے جب سے کائنات بنی ہے, جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آزمائش ہے وہ دجال سے بڑی فتنہ نہیں ہے. لیکن اس حدیث کو جب ہم لیتے ہیں یہ وہ حدیث اور بات کو ایکسپلین کر رہی ہیں, یہ حدیث اور بات کو ایکسپلین کر رہی ہے. اس میں کلیئرٹی میں جو ورڈ موجود ہے وہ تخلیق آدم کا اور دجال کی تخلیق کا ورڈ ہے, یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے قیامت تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں پیدا ہوئی, ٹھیک ہے, نہیں ایسی پیدا کی گئی اللہ کی طرف سے. تو اس کو جب ہم دوسری حدیث جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سائز کی بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہم ایک اور حدیث ملاتے ہیں, یہ بھی صحیح حدیث ہے مسند احمد کی, جس میں دجال کے گدھے کا ذکر ہے. اس گدھے کو لوگ اکثر لے گئے, کوئی جیٹ بنا دیا کسی نے کوئی طیارہ بنا دیا, کسی نے کوئی جہاز بنا دیا, کچھ بنا دیا, اور آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا کیا اس کی تعویلات کی. لیکن جب کلیئرٹی میں حدیث نے اس کو یہ کہا کہ وہ گدھا ہے تو پھر ہم اس کو ایسے ہی لیں گے جیسے وہ گدھا ہے. جس طرح کالے جھنڈوں کی بات ہم نے کی تھی, اس پہ بھی لوگ اس کو جیٹس کی طرف لے گئے, بلیک جیٹس کی طرف, حالانکہ اس میں بھی کالے جھنڈے کا ورڈ یوز ہوا ہے.
اس میں وہی ورڈ یوز ہوا ہے جو کہ حدیث میں دوسری جگہوں پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈے کی بات ہے، کالے جھنڈے کی بات ہے، اسی طرح وہ جو ورڈ وہاں یوز ہوا ہے وہی ورڈ جو خراسان کے لشکر میں جو کالے جھنڈے ہوں گے، جو ہم نے ایکسپلین کیا سارا اپنے کالے جھنڈوں والے ایپیسوڈ میں، وہاں پہ اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں بھی کالے جھنڈوں کی ہی بات وہی ورڈ یوز ہوا ہے۔ بہرحال یہاں پر بھی جو گدھے کا ورڈ یوز ہوا ہے وہی گدھے کا ورڈ یوز ہوا ہے، دوسری جگہوں پر بھی جہاں ایکچوئل گدھے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی ایکچوئل گدھے ہی کی بات ہو رہی ہے۔ ادروائز اس کی سواری کی بات کر دیتے ہیں کہ اس کی جو سواری ہوگی، لیکن جب گدھا کہا گیا تو اٹس این ایکچوئل اینیمل۔ تو بہرحال ہم اس طرف آتے ہیں کہ دجال کا جو گدھا ہوگا جس پہ وہ سواری کرے گا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، یعنی کہ وہ سائز میں اس کا گدھا بڑا ہوگا۔ یہاں پر ابھی ہم نے دجال کے سائز کی بات کی، اس کا سائز بھی بڑا ہے، تو وہ جس کی جو سواری ہے اس کا سائز بھی بڑا ہے۔ تو از اے جائنٹ ویئر ایور ہی از فرام، از اے جائنٹ، اور وہاں کے جانوروں کے سائز بھی بڑے ہیں۔ بہرحال وہ ہم آگے چلتے ہیں۔ اسی حدیث میں بتایا گیا کہ دجال کا جب خروج ہوگا، جب وہ آئے گا ہماری دنیا پہ، ہمارے پلانٹ ارتھ پہ، تو وہ اس کے ساتھ شیاطین بھی ہوں گے، یعنی کہ وہ اکیلا نہیں ہوگا، شیاطین بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ایک قوم بھی ہوگی، اس کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال زمین پر مشرق سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، خراسان سے ہی دجال کا خروج ہوگا، اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک ایسی قوم آئے گی جن کے چہرے گویا تہ بتہ ڈھال ہیں، یعنی کہ تہ بتہ لیئرز ہیں، ان کے فیسز ایسے ہیں جیسے لیئرز ہوتی ہیں، تہیں ہوتی ہیں۔ عام انسانوں کو یہاں ڈسکرائب نہیں کیا گیا، یہاں پر کسی اور مخلوق کی بات کی گئی ہے۔ بہرحال اللہ نوز بیسٹ، میرے انالیسز ہیں، لوگ اختلافات فوری طور پہ شروع کر دیتے ہیں، کامنٹس میں پھر باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال میں اپنے انالیسز پیش کر رہا ہوں، اوتھینٹک احادیث کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اس میں جو بھی غلطی ہے اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں، میں صرف اپنے انالیسز پیش کر رہا ہوں، اللہ نوز بیسٹ۔ بہرحال یہ حدیث آپ کے آگے رکھی کہ دجال جو ہے عام انسانوں سے ہٹ کر ہوگا، اس کے ساتھ شیاطین بھی ہوں گے، اور یہ قرب قیامت بڑی نشانیوں میں سے دجال ہے، قرب قیامت ہی اس کا خروج ہونا ہے، بڑی نشانیوں کے دوران اس کا خروج ہونا ہے۔ اس سے پہلے دجال اس دنیا میں نہیں آیا، ایک ہی بار آئے گا، اور وہ قرب قیامت آئے گا، اور وہ وقت ابھی نہیں آیا، وہ بھی آنا ہے، اٹس ان فیوچر، مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کو ہم بہت سی بات اپنی پرانی ویڈیوز میں ایکسپلین کر چکے ہیں کہ وہ آرمیگیڈن جو وار ہوگی، جو کہ ملحمۃ الکبریٰ، جو کہ فائنل بیٹل ہوگی، جو کہ اماک اور دابک شہر بھی مینشن ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہاں پر ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے دجال کا خروج ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس کو دوسری حدیث کے ساتھ ملایا جس میں یہ کلیئرٹی میں لکھا ہوا ہے کہ جو دجال ہے وہ اس کے آنے سے پہلے قحط کے سال ہوں گے، اس کے بارے میں بھی حدیث میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں۔ دجال سے پہلے قحط ہوگا، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، اور اس وقت جو سب سے اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو قیمتی جو لوگوں کے پاس جو ہوگی وہ سخت جان غلام ہوگا جو کہ پانی کا بندوبست کرے گا ان لوگوں کے لیے۔ یہ بڑے سخت حالات کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اور ان حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لوگ تمنا کریں گے پھر دجال کی، یعنی کہ اس حد تک نوبت آ جائے گی، لوگ تمنا کریں گے کیونکہ وہ جو قحط اور جو بھوک اور جو بیماری، جو سارے معاملات چل رہے ہوں گے، ان کی وجہ سے وہ گھبرا کر دجال ہی کو مانگیں گے کہ وہی مسیحا ان کی پھر ہیلپ کرے گا۔ تو وہ یہ ان کو پتہ ہے کہ وہ دجال نے آ کے جو سارے یہ کام کرنے ہیں، قحط والی جو دنیا میں قحط ہوگا، جو وہ آئے گا، جو اس کی بات مان لے گا وہاں پر اس کو نوازا جائے گا، اس کو وہاں پر زمین غلہ بھی اگائے گی، جانور بھی زندہ ہو جائیں گے، سارے معاملات ایزی ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے، دنیا آسان ہو جائے گی، فراوانی اور آسائشیں مل جائیں گی۔ لیکن جو دجال کی بات نہیں مانے گا وہ اسی طرح ہی بیار و مددگار رہے گا۔ اسی لیے بڑا ٹف معاملہ ہے، اسی لیے نبیوں نے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں بھی دجال سے، اس کے فتنے سے، اس کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ وہ بیسکلی ہمارے ہی لیے میسج تھا کہ ہم تاکہ وہ دعاؤں کو یاد رکھیں اور ان دعاؤں کو مانگیں
اور اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگیں، اور یہ معاملہ بڑا خطرناک آنے والا ہے۔ ہم لوگ اس کے لیے تیار ہی نہیں، ہم لوگ اب دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ سختیوں کے لیے ہم برداشت کرنے کے ہمارے ایمان نہیں، ہم نے محنت ہی نہیں کی ہوئی اپنے ایمانوں پر۔ بہرحال بڑے خطرناک معاملات ہونے والے ہیں۔ کلیرٹی میں حدیث میں لکھا ہوا ہے دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط کے ہیں، اور یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں۔ دجال نے آ کے یہ لوگوں کے ایمان پہ ہی حملہ کرنا ہے، اور دجال از بیسیکلی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے سب سے بڑا ہتھیار شیطان کا، شیطان اس کو پوری کوششوں میں ہے کہ اس کو لے آئے اس دنیا میں، اور وہ دجال بھی کوششوں میں ہے۔ وہی ہمیں ملتی ہے تمیم داری والی حدیث کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب آئلینڈ میں گئے تھے، وہ بیسیکلی اس وقت وہ عمر میں بھی چھوٹے تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس ملاقات کو لے کر بھی لوگ بڑے کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ بھی دجال تو ہمارے ہی دنیا میں کسی آئلینڈ پہ قید ہے۔ تو بیسیکلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو احادیث ہیں تمیم داری والی، وہ سب ہم جب ٹیبل پہ سامنے رکھ کے سب ان کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک حدیث ملتی ہے بڑی واضح طور پہ، مشکات میں بھی ہے، سنن نبی داؤد میں بھی ہے، جس میں حضرت تمیم داری یہ کہتے ہیں کہ دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور زمین اور آسمان کے درمیان اچھل رہا تھا۔ عربک میں جو ورڈ یوز ہوا ہے السماء والارض، السماء والارض، یہ یوز ہوا ہے آسمان اور زمین۔ اس کو بعض اوقات ٹرانسلیشنز میں، اردو کی ٹرانسلیشن میں آپ دیکھیں گے تو وہ یہ آپ کو ملے گا کہ اچھل کود رہا تھا۔ تو بہرحال اس کے خوب اچھلنے کودنے کی دوسری احادیث ملتی ہیں، لیکن یہاں پر کلیرٹی میں اس اسپیسیفک حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان وہ اچھل رہا تھا۔ جس ہم نے پہلے بات کی اس کے جائنٹ ہونے کی، اور اب یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان بھی اچھل کود رہا ہے اور نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ نکل نہیں پا رہا ہے۔ اب تمیم داری اور یہ سب لوگ، یہ کوئی غالباً 30 لوگوں کا یہ گروپ ہوتا ہے جو وہاں جاتے ہیں۔ تو اب اتنے لوگ جب جائیں ایک جگہ پر، اور ایک شخص اگر قید ہو اور زنجیروں سے صرف بندھا ہوا ہے، تو سب سے پہلے تو کامن سینس کی بات ہے، وہ شخص جو دجال ہے جو پوری دنیا کو ایک رول کرے گا، تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ اتنی بات تو وہ کر سکتا ہے کہ بھی ان لوگوں کو کہے کہ بھی مجھے آزاد کرواؤ، یا ایون کہ یہ 30 لوگوں کا گروپ ہے، ایک شخص کو اگر مصیبت میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ قید ہے تو اس کو وہ خود آزاد کر دیں۔ یہ تو کامن کرٹسی ہے، ایک تو اخلاقیات ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ مسلمان تھے دجال کو جانتے تھے، یہ تو کرسچنز تھے، یہ غیر مسلم تھے، تو یہ تو ایک عام سی چیز ہے کہ وہ اس کو کھول دیں، یا وہ ان کو کہہ دیں وہ کھول دیں، لیکن ایسی کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ دجال بھی جانتا ہے کہ وہ جس جگہ پہ وہ قید ہوا ہوا ہے، اسٹک ہوا ہے، ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے وہاں تک، وہ بات تو کر پا رہے ہیں لیکن وہ اس کو وہاں پر جا کر اس کو باقاعدہ وہاں سے نکال نہیں سکتے۔ وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں اور وہ بھی سمجھ رہا ہے۔ وہ بیسیکلی اس کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا اس چیز کو کہ یہ جو دجال کا جو یہ جو اس دنیا میں انٹری ہوگی، یہ بیسیکلی وہ اس آسمانی راستے کو یوز کرے گا جن آسمانی راستوں کو حضرت ذوالقرنین نے یوز کیا۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے، ہم نے ذوالقرنین کے اوپر ایک ایپیسوڈ بنایا تھا، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اس ایپیسوڈ میں کلیرٹی میں ہم نے ساری چیزیں رکھی ہیں کہ کیسے حضرت ذوالقرنین ایک یونیورس سے دوسرے یونیورس میں جاتے تھے اور آسمانی راستوں کو یوز کرتے تھے۔ وہ آسمانی راستوں کو یوز کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا، اور یہ وہی اختیار ہے جس اختیار کے بارے میں سورہ رحمان میں جو آیت ہے، جو آیت نمبر 33 ہے، وہ یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس میں فرماتے ہیں، اس آیت کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی انسان زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتا until unless اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اختیار دے دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاسبلٹی ہے، کوئی نکل سکتا ہے، لیکن صرف اللہ کے دیے ہوئے اتھارٹی سے۔ جو ورڈ وہاں یوز ہوا ہے سلطان کا، ٹھیک ہے، یہی سلطان کا ورڈ یہاں پر ایک حدیث میں، تمیم داری والی حدیث میں دجال یوز کرتا ہے کہ مجھے، اور وہ اس کے علاوہ دوسری حدیث میں کلیرٹی میں دجال نے بار بار ذکر کیا ہے کہ مجھے اجازت ملے گی تو میں نکلوں گا، یعنی کہ وہ ایک ہی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی اجازت اس کو نہیں مل رہی۔ کوشش تو وہ کر رہا ہے اس راستے کو یوز کر کے ہماری دنیا میں آنے کی،
لیکن وہ آ نہیں پا رہا, اور وہ جب اس سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے اجازت ملے گی تو میں نکلوں گا. اس اجازت کا بار بار ڈفرینٹ حدیث میں ذکر ہے, لیکن یہ جو خاص طور پہ جو حدیث جس میں سلطان کا ورڈ یوز ہوا ہے, یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اس میں وہی جو قرآن میں جو ورڈ ہوا ہے وہ حدیث میں بھی وہی ورڈ یوز ہوا ہے, اور آسمان اور زمین سے نکلنے کے لیے اس سلطان یعنی کہ اس اتھارٹی کی, اس اختیار کی, اس اجازت کی اللہ کی طرف سے ضرورت ہے. اسی اجازت کی وہی بات کر رہا ہے, نکلنے کی بات کر رہا ہے, جو وہ وہاں سے نہیں نکل پا رہا, ٹرائی کر رہا ہے لیکن نہیں نکل پا رہا. تو یہ تھا اس کا زمین اور آسمان کے درمیان اچھلنا, اور ابھی تک اس کا نہ آ پانا, اور جب وہ آئے گا تو پھر وہ پوری دنیا پر ہماری جو زمین ہے پوری زمین پر جائے گا. یہ کلیئرٹی میں یہ ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ پوری زمین پہ جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. تو یہ تھا اس کا تمیم داری والی بات کا مختصر سا اس کی ایکسپلینیشن. باقی اللہ نوز بیسٹ, دیز آر مائی انالیسز, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. اب آتے ہیں ہم مین اس حصے کی طرف جہاں پر میں آپ کے آگے وہ دلائل رکھوں گا کہ دجال ہماری اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے, دجال نے کسی اور دنیا سے آنا ہے, کسی اور یونیورس سے آنا ہے. میں آپ کے آگے 3 دلائل رکھوں گا, اور یہ 3 دلائل جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں سمجھ لیں. اور آف کورس یہ ساری صحیح حدیث سے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایکسپلین کروں گا چیزیں. اس میں جو سب سے پہلے جو دلیل ہے جو میں آپ کے آگے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دجال کے بارے میں جو احادیث ہیں بہت زیادہ احادیث ہیں اس پوائنٹ پہ کہ دجال جب اس دنیا میں آئے گا اس کا پہلا جو دن ہوگا وہ 1 سال کا ہوگا, یعنی کہ وہ اسٹریچ ہو کے لمبا ہو جائے گا. ہماری جو زمین ہے جو اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے وہ سلو ہو جائے گی. اس سلو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں 24 گھنٹے میں وہ چکر کاٹ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ سلو ہو جائے گی. وہ 1 سال میں وہ چکر اپنا کمپلیٹ کرے گی, سلو ہو جائے گی. تو اور جب یہ الٹا گھومے گی تو وہ سورج ایسے لگے گا جیسے مغرب سے طلوع ہو گیا ہے, تو وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا جب الٹا گھومے گی. لیکن ابھی بات ہو رہی ہے سلو ہونے کی. اس کا ایک جو ہے نا وہ اس کا ٹائم پیریڈ جو ہوگا وہ 1 سال تک اسٹریچ ہو جائے گا, لمبا ہو جائے گا. اس کو بہت سے لوگوں نے غلط اس کی انڈرسٹینڈنگ لی. بہت سے لوگ کامنٹس میں بھی کرتے ہیں جی کہ ABCD اسکالر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی ٹائم فریم تھا, یہ کسی برطانیہ کا کسی پہلا ادوار تھا, پھر دوسرا دور, تیسرا دور. وہ عجیب و غریب قسم کی ایکسپلینیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. حالانکہ کلیئرٹی میں جب احادیث نے بتا دیا ہے کہ دجال نے آنا ہی زمانہ آخر میں ہے, جب بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی اس وقت آنا ہے. اس سے پہلے تو دجال آیا ہی نہیں ہے. اسی طرح یاجوج ماجوج بھی ہیں, وہ بھی دجال کے بعد آئیں گے, ان کا خروج بھی پہلے نہیں ہوا آج تک. وہ بھی غلط لوگ انڈرسٹینڈنگ تک چلے جاتے ہیں. وہ بھی ہم نے یاجوج ماجوج والے ایپیسوڈ میں ہم نے سارا ایکسپلین کیا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یاجوج ماجوج آئیں گے. یہ چیزیں ہم نے کلیئرٹی میں اس ایپیسوڈ میں ایکسپلین کی. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, وہ یہ کہ دجال جب اس دنیا میں آئے گا, جو کہ ابھی تک نہیں آیا, جب بھی وہ آئے گا اس وقت ہمارا جو دن ہوگا نا, ایک دن, وہ 1 سال کے برابر لمبا ہو جائے گا. دجال کا جو پہلا دن اس دنیا میں ہوگا 1 سال اس کا ٹائم پیریڈ بڑھ جائے گا. اب اس کی دلیل یہ اس لیے بڑی کلیئرٹی میں ایسے ہی ہے, یعنی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو زمین ہے وہ جہاں 24 گھنٹے میں ایک دن مکمل کر رہی ہے, اپنا چکر مکمل کر رہی ہے, وہ سلو ہو کر اتنا ہی چکر جو ہے نا وہ 1 سال میں مکمل کرے گی. اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ پھر ہم یعنی کہ اس پورے 1 سال میں صرف ہم 5 نمازیں پڑھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم نے نمازیں اپنے جو انڈرسٹینڈنگ ہے جیسا تم پہلے پڑھ رہے تھے اسی حساب سے تم نے اپنی نمازیں پڑھتے جانی ہیں, صرف 5 نہیں پڑھنی اس پورے 1 سال میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکچولی یہ ہونے والا ہے. اس کو نمازوں کی بھی یہ جو بات ہے اس میں اس چیز کا بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ ایکچوئل میں یہ ہمارا ایک دن جو ہے 1 سال کے برابر ہو جائے گا. اور لیکن ہم نے اس میں اپنی وہی 3-3, 4-4, 5-5 گھنٹوں کے جو وقفے ہیں نمازوں کے, اسی حساب سے ہم نے اپنی نمازیں پڑھتے جانی ہیں. ہم نے پھر سورج کی ٹائمنگ سے ہم نے پھر اپنی نماز نہیں پڑھنی, ہم نے پھر اپنے اندازوں سے اپنی نمازیں پڑھنی ہیں.
ٹھیک ہے. اس میں بھی سورج والی جو ٹائمنگ کا جو ہمارے لیے جو ریسٹرکشن ہے نا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے, وہ والی ریسٹرکشنز پھر ختم ہو جائیں گی. پھر ہمارے لیے یہ کلیئرٹی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان آ گیا کہ پھر ہم نے اس کے بعد نمازیں ٹائمنگ کا حساب ہمارا کیا ہوگا. یہ بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ دجال ابھی تک ہماری دنیا میں آیا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب میں ایک اور دلیل آپ کے آگے رکھنے لگا ہوں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں ایک رات عشاء کی نماز پڑھی, پھر کھڑے ہو کر فرمایا, آج رات جو بھی جاندار اس روئے زمین پر موجود ہے 100 سال بعد ان میں سے ایک بھی زندہ باقی نہیں رہے گا. یہ اتنی کلیئر حدیث ہے, جو اس کو سمجھ لے گا وہ سارے معاملات کو سمجھ لے گا. اٹس لائک 2 + 2 = 4. یہ اتنی کلیئرٹی میں آپ کو کھول دیتی ہے سارا معاملہ آپ کے آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کلیئرٹی میں کہ جتنے بھی جاندار ہیں جو اس روئے زمین پر آج کی رات موجود ہیں, وہ 100 سال بعد ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہے گا. کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس زمانے میں موجود ہیں, اپنی ذات کو بھی انکلوڈ کر کے فرما رہے ہیں کہ آج سے لے کے اس رات کو تم نوٹ کر لو, 100 سال بعد ایک بھی جاندار اس روئے زمین پر زندہ باقی نہیں بچے گا. یعنی کہ بتا دیا کہ جو بھی آج زندہ ہے وہ 100 سال کے اندر اندر وفات پا جائے گا, زندہ نہیں رہے گا. تو اگر دجال, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کلیئرٹی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے آخری وقت کی یہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں ہمیں دوسری حدیث میں مل جاتا ہے کہ کچھ 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے ان کی وفات سے. تو تمیم داری والا واقعہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. تمیم داری والا واقعہ پہلے ہو گیا. دجال کی ملاقات تمیم داری سے ہو چکی, کیونکہ تمیم داری تو اپنے جو بچپن میں تھے, چھوٹے تھے جب ملاقات کی تھی, اس وقت تو وہ اسلام بھی نہیں قبول کیا تھا انہوں نے. اس کا مطلب ہے بہت پہلے واقعہ تھا دجال کا. تو دجال اس وقت بھی جوان تھا, جب خروج ہوگا اس وقت بھی جوان ہوگا. اس کی بڑی کلیئرٹی میں اس کا مطلب ہے کہ دجال کا ہمارے ٹائم اینڈ سپیس میں ابھی تک انٹر ہی نہیں ہوا ہے. جب تک ہمارے وہ ٹائم اینڈ سپیس میں انٹر نہیں ہوگا, ہمارے جو دن ہیں, جو سال ہیں, وہ اس پر اثر ہی نہیں کریں گے, کیونکہ دجال ابھی تک ڈفرینٹ ٹائم اینڈ سپیس کے اندر موجود ہے. جس طرح اصحاب کہف کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ ان کو ٹائم اینڈ سپیس سے اللہ تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا تھا, اور وہ ان پر دنیا میں 309 سال گزر گئے تھے, اور وہ اسی دن میں ہی تھے جس دن میں وہ تھے. تو یعنی کہ ان پہ کوئی وہ ٹائم اثر نہیں کیا, کیونکہ وہ ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو چکے تھے. بہرحال اب کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ ابھی تک ہمارے اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب وہ آئے گا پہلا دن 1 سال کے برابر ہو جائے گا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے, متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. یہ اس میں کلیئرٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جو بھی شخص زندہ ہے وہ 100 سال بعد وفات پا جائے گا. اس کا مطلب ہے دجال ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہی نہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے, حالانکہ تمیم داری ملاقات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ وہ اسی آسمانی راستے میں وہ سٹک ہوا تھا, ابھی تک ہمارے ٹائم اینڈ سپیس میں آیا ہی نہیں, اس لیے وہ اس بات کی زد میں ہی نہیں آتا کہ اب تک, یعنی کہ جو بھی اس پلانٹ ارتھ پہ, اس دنیا میں جو لوگ موجود ہیں وہ 100 سال بعد کے اندر اندر وفات پا جائیں گے. چونکہ دجال ہمارے ٹائم اینڈ سپیس کے اندر ہی نہیں آیا, ہمارے پلانٹ ارتھ کے اندر ہی نہیں آیا, اس لیے وہ اس حدیث میں وہ اس کی زد میں نہیں آیا, اس لیے وہ وفات نہیں پائی. ادروائز اگر وہ ہماری دنیا میں موجود ہوتا, چاہے وہ کسی بھی آئی لینڈ میں ہے, جو لوگ باتیں کرتے ہیں برموڈا ٹرائنگل اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, جو باتیں وہ خود بناتے ہیں, صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ کہیں نہ کہیں سے لے لیتے ہیں, دلیل تو نہیں حدیث کے اندر کہ بھی وہ برموڈا ٹرائنگل کے اندر ہے. تو صرف لوگوں کی اپنی ذاتی رائے ہے. میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ حدیث کی مطابقت میں رائے لینی چاہیے, حدیث کو لیتے ہوئے حدیث سے ہی دلائل ہمیں دینے چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم خود یہ سارے گمان کر لیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرٹی میں فرما دیا ہے کہ وہ خراسان سے نکلے گا. خراسان ہمیں پتہ ہے کہ 90%, more than 90% is in افغانستان, اور کچھ حصہ پاکستان کا قبائلی اور KPK کا حصہ وہ خراسان کے اندر ہے, اور کچھ ایران کا کچھ حصہ وہ خراسان کے اندر ہے. کلیئرٹی میں ہمیں چیز مل جاتی ہے, اس نے خراسان سے ہی نکلنا ہے. برموڈا ٹرائنگل تو وہ اس ایریا میں ہمیں پتہ ہے آل دا وے آپ چلے جائیں, ویسٹ چلے جائیں امریکہ, اور وہاں بفور مایامی
وہ ایریا جو ہے برموڈا ٹرائنگل کا، وہ اس ایریا میں تو ویسے بھی حدیث سے آپ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں سارے معاملات. بہرحال اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی اپنے انالیسز لینے ہوتے ہیں، جو بھی دلائل لینے ہوتے ہیں، وہ آپ نے اوتھینٹک حدیث کے اندر رہتے ہوئے لینے ہوتے ہیں. جہاں آپ کی بات اوتھینٹک حدیث سے ٹکرائے گی وہ بات تو اس میں وہ زیرو ویلیو ہو جائے گی اس کی. بہرحال اینی وے یہ جو احادیث ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنی، جو میں نے ابھی آپ کے آگے رکھی ہیں. جو تیسرا پوائنٹ ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ، وہ میں آگے آپ کے رکھتا ہوں. اس میں معراج شریف کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں کلیئرٹی میں اچھا اس پہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب میں یہ سارا سفر کیا. غلط ان کے یہ باتیں ہیں، غلط عقائد ہیں. جو حدیث میں ہمیں کلیئرٹی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنی مبارک ہستی کے ساتھ یہ ایکچول سفر کیا ہے. اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. اس میں آپ کو بتا دوں، اس میں حدیث آتی ہے، اس کا مفہوم ہے: معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر چڑھا کر لے گئے. اور اس سارے واقعے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے ان کا ایک آپریشن بھی کیا جاتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کرتے ہیں. پھر ان کا جو دل ہے اس کو زمزم سے دھویا جاتا ہے. پھر اس کے اندر ایک حکمت والا کوئی جو اس کے انالیسز جو میرے ہیں ذاتی انالیسز، اللہ نوز بیسٹ، جو اس کا مفہوم ہے، کوئی حکمت کی کوئی چیز ان کے اندر پھر ڈالی جاتی ہے. وہ اب اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کیا ایبلٹی ان کے اندر وہ اس وقت پیدا کی گئی، جس کے بعد وہ اس سفر کے لیے ان کو تیار کیا گیا. کوئی نہ کوئی ان کو ایکسٹرا آرڈنری ان کو وہاں پر اس وقت ان کے اندر کوئی ایبلٹی، ان کی اندر ان کی باڈی مبارک، ان کی جو جسم مبارک ہے اس کے اندر وہ داخل کی گئی، وہ ایبلٹی، وہ ایکسٹرا آرڈنری ایبلٹی، جس کی بیس پر پھر اس کے بعد ان کو یہ 7 یونیورسز کے اندر لے جایا گیا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر مبارک ہے یہ معراج کا، یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں نا ڈفرینٹ احادیث کے اندر، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے آسمان کی طرف جب لے کے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کا ایک ڈور ہے، ایک دروازہ ہے، پورٹل آپ کہہ سکتے ہیں سائنٹیفک لینگویج میں، سائنس کی زبان میں پورٹل کہہ سکتے ہیں، ہماری زبان میں آپ دروازہ کہہ لیں. وہ دروازہ کھلوایا جاتا ہے، پہلے میک شور کیا جاتا ہے کہ کون ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی موجود ہے. تو پھر ویلکم کیا جاتا ہے ان کو. پھر اسی طرح پہلے آسمان، پھر اس طرح دوسرے آسمان، یعنی کہ یہ جو یونیورسز ہیں جس اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اسی کی مثل زمین ہے، یعنی کہ اسی کے مطابقت میں زمینیں بھی 7 آسمان ہیں. ہر آسمان کے ساتھ ایک زمین کا جوڑا ہے. اور اس کو ہم نے 7 یونیورسز یعنی کہ 7 آسمان 7 زمینیں 7 کائنات والے ایپیسوڈ میں ہم نے کلیئر کیا تھا. یہ ایپیسوڈ آپ ضرور دیکھیں پلیز، یہ بہت ضروری ہے. معراج کے سفر کو سمجھنے کے لیے وہ ایپیسوڈ آپ پلیز ضرور دیکھیں. اس میں سارے حقائق ہم نے قرآن سے، تفسیر سے اور حدیث سے ہم نے سارے آپ کے آگے رکھے تھے. تو اس لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی سب ویورز سے کہ آپ دجال کے ایپیسوڈ سے پہلے آپ میجر سائنس پلے لسٹ میں جائیں. میجر سائنس کی جتنی بھی ہم نے ویڈیوز وہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ ساری ویڈیوز ضرور دیکھیں. یہ آپ ٹائم نکالیں اگر آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے تو. ٹائم تو اس میں لگے گا. یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ تھوڑی سی چیز میں آپ کو یعنی کہ تھوڑی چھوٹی سی ویڈیو میں یہ سب چیزیں ایکسپلین کر پاؤں. میرے اندر شاید یہ ایبلٹی نہیں ہے، اس لیے مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے چیزیں ایکسپلین کرنے میں. معذرت ہے اس چیز کے لیے، کیونکہ میں چھوٹی ویڈیوز نہیں بنا پاتا ہوں اسی وجہ سے، کیونکہ میں ڈیٹیل سے چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بہرحال یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے مبارک ہے یہ 7 یونیورسز میں ہے. 7 یونیورسز کے بعد پھر ان کو ان سے بھی آگے لے جایا گیا، جس کا علم حدیث میں بتایا گیا کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ وہ اس کے بعد 7 یونیورسز کے بعد کہاں گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. اللہ نوز بیسٹ. ہم تو اپنی جتنے بھی انالیسز رکھ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو اوتھینٹک احادیث رکھ سکتے ہیں.
اس لیے ہمیں صرف اتنا ہی کوشش کرنی چاہیے جتنا احادیث کے اندر انفارمیشن موجود ہے، اس کے علاوہ ہمیں خواہ مخواہ ڈفرینٹ اندازوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 یونیورسز میں گئے ہیں، اور وہاں ہر یونیورس میں ان کی ملاقات ڈفرینٹ انبیاء سے ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ کے آگے رکھتا ہوں جس میں کلیئرٹی میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دجال کو اس کی اصل شکل میں دیکھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں سوال کیا گیا، یعنی کہ اسی معراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دوسرے انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی ملاقات دوزخ کے دروگے سے بھی ہوئی ہے، یعنی کہ دوزخ کا جو چوکیدار ہے یا گیٹ کیپر ہے یا جو بھی فرشتہ ہے اس سے ملاقات وہاں، یعنی کہ ان سب کے علاوہ ان کی ملاقات دجال سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ 7 یونیورسز میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا ہے، یعنی کہ ہمارے یونیورس سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو دیکھا ہے۔ اس کا مطلب کلیئرٹی میں ہو گیا کہ دجال ہمارے یونیورس میں نہیں ہے، وہ کسی اور یونیورس میں ہے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں دجال کو کسی اور پلانٹ، کسی اور یونیورس میں دیکھا ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑے جسم والا ہے، اور اس کا رنگ صاف تھا، اور اس کی ایک آنکھ ایسی تھی جیسے روشن ستارہ ہوتا ہے، اور اس کے سر کے بال درخت کی شاخوں کی طرح تھے۔ یہ کلیئرٹی میں بڑا ایکسٹرا آرڈنری حلیہ بیان فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا اس حدیث میں، اور اس میں بہت سی چیزیں ہمیں واضح ہو چکی ہیں۔ اور اس میں میں ایک ضعیف حدیث یہاں ایڈ کروں گا، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا، اس کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یاجوج ماجوج کے پاس بھی لے جایا گیا، جہاں انہیں دین کی دعوت دی، یعنی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو یاجوج ماجوج کو دین کی دعوت دی ہے، لیکن یاجوج ماجوج نے قبول نہیں کی وہ دعوت، انکار کر دیا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ابلیس کی اولاد کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ظاہری بات ہے وہی جو نافرمان ہیں، ان کے ساتھ، اور ابلیس کی اولاد ظاہری بات ہے جو شیاطین ہیں، جو کہ ابلیس کے فالوورز ہیں۔ شیاطین آپ کو پتہ ہے انسانوں میں بھی ہیں، جنوں میں بھی ہیں، لیکن یہاں اسپیشلی اس کی جنس کی بات ہو رہی ہے، ابلیس کی جنس کی بات ہو رہی ہے، ابلیس کی جو ریس ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی اولاد کے ساتھ، یعنی کہ اس کی نسل کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، یعنی کہ اس کو تیسری کیٹیگری میں ایڈ کر کے بات کی گئی ہے یاجوج ماجوج کو۔ بہرحال ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہے، لیکن وہ حضرت حوا کی اولاد میں سے نہیں ہے، صرف حضرت آدم کی اولاد میں سے۔ ہم نے اس چیز کو ایکسپلین کیا تھا یاجوج ماجوج کے ایپیسوڈ میں، وہ آپ دیکھ لیں گے، آپ کو کلیئر ہو جائے گا وہاں پہ۔ بہرحال یہ ایک ضعیف حدیث تھی جو میں نے آپ کو یہاں پر معراج کے حوالے سے، میں نے یہ آپ کو، یہ میرے آگے آئی تھی جو میں نے جب یہ پڑھی ہے کتاب الفتن، اس میں یہ چیز مجھے ملی تھی۔ اور ان حدیث میں کلیئرٹی میں جو میں نے ابھی بات کی ہے، یہ حدیث کا حوالہ میں چلا دیتا ہوں۔ اس میں کلیئرٹی میں لکھا ہوا ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور جہنم کے دروگے کو بھی دیکھا، اور دجال کو بھی دیکھا۔ اسی حدیث میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیات کا ذکر ہے کہ اے نبی، ان سے ملاقات کے بارے میں آپ کسی قسم کا شک مت کریں۔ کلیئرٹی میں بتا دیا، یعنی کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کو بھی دیکھا، جو دوزخ کے دروگے کو بھی دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے علاوہ دوسرے انبیاء کو جو ملاقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کلیئرٹی میں فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان سب باتوں میں کسی بھی قسم کا شک نہیں کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ دجال جو ہے وہ ہمارے یونیورس میں نہیں ہے، یہ بڑا کلیئر سٹانس ہے، اور یہ میں نے اس کے دلائل آپ کو پہلے بھی دیے ہیں، یہ ٹوٹل 3 دلائل آپ کو دیے ہیں، سارے صحیح حدیث سے دلائل دیے ہیں آپ کو کہ یہ دجال جو ہے ہمارے پلانٹ ارتھ پہ نہیں ہے۔ یہ آج تک
یہ ہمارے پلانٹ ارتھ پہ نہیں آیا ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو آج تک یہ دوسرے جو حضرات ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور وہ بہت سی صحیح حدیث سے ٹکراتے رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے انالیسز وہ ہونے چاہیے جو کسی بھی صحیح حدیث سے نہ ٹکرائیں. تو الحمدللہ میں نے یہ جو کوشش کی تھی، یہ ساری کی ساری اوتھینٹک احادیث کے اندر رہتے ہوئے ہی میں نے یہ سارے انالیسز آپ کے آگے رکھے ہیں. اس میں جو بھی کوتاہی ہے، جو بھی کمی بیشی، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتا ہوں، کیونکہ ہماری ہر ایفرٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. دنیاوی کوئی بھی غرض اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے. نہ آپ کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ آپ کی پذیرائی ہوگی یا لوگ پسند کریں گے یا آپ مشہور ہوں گے یا واہ واہ ہوگی یا کوئی ریاکاری یا دنیا کا کوئی بھی مفاد. ہم نے اس لیے بتایا کہ ہم یوٹیوب سے کوئی پیسے نہیں لیتے اپنی کسی بھی ویڈیو کے. یہ ساری اللہ کی خاطر ہماری ایفرٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ اس میں کسی بھی قسم کی ریاکاری کو شامل نہ ہونے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے کے اور ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور پریزنٹ سچویشن کو سمجھنا اکارڈنگ ٹو اینڈ آف ٹائمز کی احادیث کے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنے فتنے، جتنے سارے معاملات چل رہے ہیں آج کل، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پولیٹکس بیسیکلی جو ہمارے چینل سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل اینگل ہے تو پولیٹیکل اینگل کوئی بھی نہیں ہے. یہ حالات حاضرہ کو سمجھنا اینڈ آف ٹائمز کی ڈیوٹیز میں شامل ہے. اینڈ آف ٹائمز کی جو احادیث کو سمجھنا ہے نا، اس کو سمجھنے کی ڈیوٹیز میں یہ حالات حاضرہ کو سمجھنا بھی اس میں شامل ہے. تو اس میں اکارڈنگ ٹو اینڈ آف ٹائمز احادیث، اس میں پریزنٹ سچویشن کو آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور آپ اپنے سنسیئر آپ نے اپنے انالیسز رکھنے ہیں، کیونکہ حق تو بیان کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ادروائز آپ اس آیت پر پورے نہیں اتریں گے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم حق کو، جب ہم کوشش اللہ سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق سمجھ گئے ہیں، ان اینی کیس اللہ نوز بیسٹ، پھر ہم اس حق کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں آگے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. قرآن نے ہمیں یہ آرڈر دیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا، تو ہم حق کی ہی یہاں پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی بھی دنیاوی غرض کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دنیاوی غرض سے بچا کے رکھے، کیونکہ عمل وہی قبول ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا گیا عمل وہ ریجیکٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.